الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی قربت کا بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس کئی ایسے امتیازات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق سے آپ کے درجے کو بلند کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں انہیں امامت کی اجازت دی، آپ کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، اور آپ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بھی کی۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا اور آ کے اس نے کہا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے، آپ اس کی تعبیر کر دیجئے۔ چنانچہ اس نے خواب بیان کیا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادل ہے، ایک میں آتا ہے بادل ہے اور ایک الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ آسمان ہے، اور اس میں سے گھی اور شہد کی بارش ہو رہی ہے، ٹپک رہا ہے، اور لوگ اس میں سے سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ حاصل کر رہا ہے اور کوئی کم حاصل کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک رسی لگی ہوئی ہے زمین سے آسمان کی طرف، تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص دوسرا آتا ہے، وہ اس طرح چڑھ جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، وہ بھی اسی طرح آسمان میں چلا جاتا ہے، اور پھر چوتھا اسے پکڑتا ہے اور وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ دوبارہ جڑ جاتی ہے اور وہ چوتھا بھی اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ اس کی تعبیر کر دیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، اس خواب کی میں تعبیر کرتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، کر لو۔ آپ کو اجازت مل گئی۔ چنانچہ آپ نے تعبیر کی کہ وہ بادل، وہ آسمان جس کا تذکرہ ہوا ہے، اس سے مراد اسلام ہے، اور وہ جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اس سے مراد قرآن اور اس کی حلاوت ہے، اور لوگوں نے جس قدر اس کو سمیٹا اپنے فہم کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اس سے مراد وہ فائدہ ہے، وہ حلاوت ہے، وہ مٹھاس ہے جو لوگوں نے قرآن سے حاصل کی۔ اور فرمایا کہ وہ جو رسی ہے جسے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف گئے، یہ وہ رسی ہے جو رب کی طرف لے کے جاتی ہے اور اسلام پر مضبوطی سے لوگ قائم ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اسے پکڑا گیا اور پھر اس پر چڑھا گیا، اور پھر وہ ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جوڑ دیا اور وہ شخص بھی، چوتھا بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے صحیح تعبیر کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ صحیح کی ہے اور کچھ ٹھیک نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بالکل ہی غلط کی ہے، آپ کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ قسم نہ دو اور بس باقی معاملہ ٹھیک ہے۔ اب مہر لگ گئی، اللہ کے نبی کی موجودگی میں تعبیر کر دی، آپ کو ایک معبر کا درجہ مل گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں انہیں صرف معبر نہیں بنایا، امام بھی بنایا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مقام کی طرف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں ہم نے لوگوں کی صلح کروانی تھی، ہم گئے اور ہم نے صلح کروا دی۔ نماز کا وقت ہوا تو مؤذن مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں اقامت بھی کہوں تو آپ جماعت کروائیں گے؟ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اقامت کہو اور میں جماعت کرواتا ہوں۔ کہتے چنانچہ میں آگے ہو گیا، امامت کروانے لگ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امامت کرواتے ہوئے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو۔ اب کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہاتھوں پہ تالیاں بجانی شروع کر دیں کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ آ گئے ہیں اور آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس قدر مشغول ہوتے تھے کہ آپ کو دائیں بائیں کے حالات کا کچھ علم نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر اس پوائنٹ کو سمجھا جائے تو یہ سب مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ آج ہماری نمازیں بے سرور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز کا اثر بھی نہیں ہوتا، اس کی مٹھاس بھی محسوس نہیں ہوتی۔
بھائی نماز میں دل لگے تو پھر ہونا، یا تو کوے کی ٹھونگوں والی نماز ہے، بس سر مارے 4 دفعہ 5 دفعہ 20 دفعہ تیزی کے ساتھ، ادھر گھڑی پہ نظر جا رہی ہوتی ہے، ادھر سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ ایسا ہوتا ہے۔ جس نے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے، میں نے ایک، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، نام ضروری نہیں، علماء کو بھی دیکھا ہے وہ گھڑی ایسے دیکھ رہے ہیں، نماز ادھر جو ہے نا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایسے گھڑی دیکھ کے پورے ٹائم سے، اور عام لوگوں کو کئی دفعہ دیکھا ہے گھڑی سائڈ پہ لگی ہوتی ہے، نظریں گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر نماز کا ترجمہ نہیں آتا لوگوں کو۔ ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ دنیا کی ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے لیے ٹیوشن بھی رکھتے ہیں، ٹیوٹر بھی رکھتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جاتی ہے، نہیں کوشش کی جاتی تو یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یا اسلام کے لیے کوشش نہیں کی جاتی۔ چنانچہ کہتے ہیں نماز کا ترجمہ آتا ہو، بندے کے ذہن میں پورا اسکرپٹ چل رہا ہو، توجہ اس کی پوری رب کی طرف وہ مشغول ہو، کہتے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک غلو بھی کر جاتے ہیں کچھ لوگ نا، کہ جی وہ فلاں کے پاؤں میں تیر لگ گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا، کمر میں تیر، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچھو یا زہریلا جانور آ رہا ہے، اس کو مارنا بھی نماز کے اندر اجازت ہے۔ کوئی چیز آپ کی چوری ہو رہی ہے، اس کو بچانا بھی، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جوتی چوری ہو رہی ہے اور پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پتہ لگ گیا اور وہ آپ چیز کو چوری ہونے دیں۔ اسلام نرمی والا مذہب ہے، دین ہے یہاں پر، لیکن عمومی حالات میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر علم نہیں ہوا اور لوگ تالیاں بجاتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزر کے آپ کے قریب آئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ امامت کروائیے، رک جائیے، اشارہ کیا، مہر لگ گئی کہ آپ کو اللہ کے نبی کی موجودگی میں امامت کی اجازت ہے۔ بہرحال کہتے ہیں آپ کا ظرف یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور پیچھے ہو گئے، نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، پوچھا، آپ نے کہا ابو بکر آپ کو جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ آپ امامت کرواتے رہیں تو آپ کرواتے رہتے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، اللہ کے نبی اپنی موجودگی میں کہیں کہ ٹھیک ہے کروا لو امامت۔ تو آپ نے بھی جو جواب دیا وہ بھی سونے کے پانی سے لکھنے والا تھا۔ کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ آگے امامت کروائے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے پھر اس عذر کو قبول بھی فرمایا، اور پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دوسرا مسئلہ امت کے لیے سامنے آ گیا۔ ابو بکر اور آل ابو بکر کی برکت سے کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تم نماز میں عورتوں کی طرح تالیاں بجاتے ہو، تو جس نے لقمہ دینا ہو، جس نے سمجھانا ہو، نماز میں اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، وہ سبحان اللہ کہے، اور تالیاں تو عورتوں کے لیے۔ یہ ہے ان کا اسوہ، یہ ہے ان کی سیرت۔ واقعہ افک کے اندر آپ کی بیٹی، پیاری بیٹی کے اوپر الزام لگا، سارا واقعہ ہو گیا، تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے۔ بالکل آخری لمحات کیا ہیں کہ جب اماں جی عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کی برات قرآن میں نازل ہو گئی، کہتے ہیں کہ اماں جی عائشہ کے سر کا بوسہ لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اماں جی نے شکوہ کیا، کہا کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اسی مجلس میں وحی نازل ہوئی کہ آپ میری طرف سے ان کو جواب دیں، انہیں بتائیں کہ ایسا نہیں ہے، تو آپ نے بالکل خاموشی اختیار کی، کیوں؟ وہاں آپ نے اطاعت گزاری کا اور بہترین عمل کا نمونہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے کون سی زمین اور کون سا آسمان پناہ دے گا جب میں کسی ایسی بات کے بارے میں کوئی گفتگو کر دوں جس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں۔ بات تو واضح ہی نہیں تھی ہو رہی جب تک وحی نازل نہیں ہوئی، تو میں کیسے کوئی بھی بیان دے دیتا۔ یہ آج پوری امت کے لیے، بڑوں چھوٹوں سب کے لیے سبق ہے کہ ہم بڑے ہی مزے کے ساتھ تبصرہ پیش کر دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے نیوز چینلز پہ باقاعدہ مبصرین بیٹھے ہوئے ہیں جو تبصرہ پیش کرتے ہیں بغیر اس چیز کے کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، کانوں سے سنا نہیں ہے، اور وہ ان پیرامیٹرز پہ، ان اصولوں پہ، ان ضابطوں پہ پوری نہیں اترتی کہ جس کے اوپر گواہی دی جا سکے۔ اپنی سکی بیٹی صحابیہ زوجہ رسول، ان کے کہنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی، کیوں؟ کہتے ہیں مجھے مکمل علم ہی نہیں تھا اس بات کا، تو میں کیسے کوئی بھی تبصرہ کر دیتا۔ اور آج ہم بے دریغ تبصرے کرتے ہیں۔ تو آج کے انہی 3 اسباق کے ساتھ
اور انہی 3 شانوں کو بیان کرنے کے ساتھ درس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں گمراہیوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ علی الایمان فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔